ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان اس بات کا، تدخلوا الجنة کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین خلوا من قبلکم مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم البأساء پہنچی ان کو مالی پریشانی، والضراء اور بدنی پریشانی، وزلزلوا اور ان پر زلزلے کی سی کیفیت طاری کر دی گئی، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ کہا اس وقت کے رسول نے، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد، الا خبردار، ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کیا کچھ وہ خرچ کریں، قل کہہ دیں پیارے نبی آپ کہہ دیں، ما انفقتم جو چیز تم خرچ کرو، من خیر مال سے، فللوالدین پس ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم کرو گے خیر اور بھلائی، فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ کتب علیکم القتال فرض کیا گیا تم پر دشمنوں کے ساتھ لڑنا، وہو کرہ لکم اور یہ لڑنا تمہیں ناپسند ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم اور تمہارے لیے وہی بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم اور تمہارے لیے وہی بری ہو، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور رب تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور قیامت کے متعلق عقیدہ بتایا اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سبق دیا، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت ہوئی۔ چند آدمیوں کے سوا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، اور جو آدمی مسلمان ہوئے ان کو بھی بڑی بڑی تکلیفیں جو ہے پہنچائیں، اور ان میں سے بعض شہید ہو گئے اور بعض کو ٹخنوں میں رسیاں باندھ کر گلیوں اور سڑکوں پر کھینچا گیا، بعض کو گرم ریت پر لٹا کر ان کی چھاتی پر جو ہے وہ چڑھ جاتے تھے، غرض یہ کہ طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، ان کا چچا جو تھا وہ بہت سخت آدمی تھا، اس نے کہا کہ لڑکے کلمہ چھوڑ دے، کہنے لگے چچا جی کلمہ چھوڑنے والی چیز نہیں، کلمہ تو پڑھنے والی چیز ہے۔ چچا نے دیوار میں لمبی موٹی میخ ٹھونک کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس سے لٹکا دیا، اور اس پر بھی تسلی نہ ہوئی تو اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خشک غلاظت اکٹھی کر کے لاؤ اور اس کا دھواں اس کی ناک میں دو۔ ان کے ساتھ یہ بھی کیا گیا، ان کو ایمان سے برگزیدہ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، لیکن یہ لوگ بڑے صبر، ہمت اور حوصلے والے تھے۔ شکر کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایسی تکلیفوں میں مبتلا نہیں کیا، ورنہ ہم میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے بھی صف میں لپیٹ کر سرائے کے ساتھ لٹکا دیا، سریا جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لٹکا دیا، اور گھر کے افراد پر پابندی لگا دی کہ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے، مگر وہ بڑی ہمت والے لوگ تھے، کوئی بھی ان میں سے نہ ڈگمگایا۔
پھر ہجرت کوئی جو ہے معمولی بات نہیں، اپنا گھر بار، کاروبار، برادری چھوڑنا اور پھر دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر چلے جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پھر بدر میں جو تکلیفیں پیش آئیں، اس کے بعد احد میں جو تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، 70 آدمی شہید ہوئے اور بے شمار زخمی ہوئے، اس کے بعد پھر غزوہ خندق میں مسلمانوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ ان تکلیفوں کو دیکھ کر بعض نئے نئے مسلمان گھبرا جاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولم یأتکم، اور ابھی تک تو تمہارے پاس نہیں آئی، مثل الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں کی مثالیں جو تمہارے سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر جس طرح کی تکلیفیں آئی تھیں اس طرح کی ابھی تک تمہارے اوپر نہیں آئی، اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ وہ بڑی قیمتی ہے، اور جو چیز اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہم گھر بیٹھے جو ہے وہ جنت کے تصور کرتے ہیں، نماز کا وقت نکل جاتا ہے اور ہم جنت کا تصور لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی آزمائش ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کا آقا امی بن خلف بڑا ظالم اور سخت گیر تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو بھوکا پیاسا بھی رکھتا تھا اور مارتا بھی تھا اور کہتا تھا کہ کلمہ چھوڑ دے، لیکن انہوں نے کہا کہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جس طرح ہمارے ہاں کیکر کا درخت جو دیر تک جلتا رہتا ہے، اسی طرح عرب میں ایک درخت ہے جس کو غزا کہتے ہیں، اس کے کوئلے جلا کر اور ان کا جو ہے وہ کرتا اتروا کر کمر کے بل لٹا دیتے اور چھاتی پر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب دیکھیں آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی سخت تکلیف، عمل تو دور کی بات ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے خون جاری ہو جاتا اور رطوبت نکلتی، اس سے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، کمر میں گھڑے سے بن گئے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں سر کے نیچے چادر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی کمر سے کرتا اٹھایا اور کہنے لگے، حضرت میرا ظالم آقا امی بن خلف مجھے کوئلوں پر لٹا کر میری چھاتی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ مجھے پہلو بھی نہیں بدلنے دیتا۔ حضرت دیکھیں میری پیٹھ پر کیسے زخم گڑے پڑے ہوئے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب تم میرے امتی ہو اور تم سے پہلے ایسے ایمان والے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان کو ناف تک زمین میں گاڑ کر اور سر پر آری رکھ کر ایک آدمی آگے اور ایک پیچھے کھڑا ہو جاتا اور کہتے کہ کلمہ چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے جو ہے وہ چیر کر 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ کہتے کہ کلمہ نہیں چھوڑنا، وہ ظالم آری چلا کر 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، ایک حصہ ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف گر جاتا تھا۔ آج ہے کوئی اس کا تصور کرنے والا؟ اور فرمایا کہ ایسے بھی تھے کہ ظالم لوہے کی کنگھیاں بنائی ہوئی تھی ظالموں نے اور کہتے تھے کہ کلمہ چھوڑ دو، تو ان میں سے جو کلمے پر پختہ رہتے ان کے چمڑے اور گوشت کو ان لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیتے، ہڈیاں رہ جاتی، وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے مگر کلمہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح سورہ بروج میں واقعہ بیان ہوا ہے، اس وقت کے ظالم بادشاہ نے آگ کا بھٹا تیار کیا، ظالم بادشاہ اور اس کے وزیروں مشیروں نے کناروں پر کرسیاں لگا لی اور چاروں طرف اللہ کی مخلوق کھڑی ہے، ایک ایک آدمی کو آگے کر کے کہتے کہ کلمہ چھوڑ دو ورنہ آگ میں ڈال دیں گے۔ وہ کلمہ نہیں چھوڑتے تھے، سب کے سامنے آگ میں ڈال دیے جاتے اور وہ جل جاتے، پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو، مگر کوئی آدمی جو ہے وہ بھاگا نہیں۔ ایک عورت نے اپنا دودھ پیتا بچہ اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، ان ظالموں نے بچہ چھین کر آگ میں پھینک دیا، ماں تھی بیچاری کانپ اٹھی اور کہا اس بچے کا کیا قصور، کلمہ تو میں نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس دودھ پیتے بچے نے آواز دی، اے میری ماں تو حق پر ہے، ڈرنا نہیں، یہ ظاہری طور پر آگ نظر آتی ہے، حقیقت میں یہ جنت کا راستہ ہے۔ اس عورت کو بھی انہوں نے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ یہ چیزیں اس وقت ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، آج کے دور میں ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، مگر وہ بڑے پختہ اور مضبوط ایمان کے مالک تھے۔ ہمیں تو آج تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے
تو جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں دوسری طرف چلے جاتے ہیں, آسائشیں ڈھونڈتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں, اسی واسطے ہم پر زیادہ سختی نہیں آتی. ان لوگوں پر سختیاں آئی اور انہوں نے برداشت کی, جان دے دی مگر ایمان نہیں چھوڑا. عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر روم کی پیشکش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ہرقل روم کی فوجوں نے انہیں گرفتار کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا, کچھ اور ساتھی بھی گرفتار ہوئے, ایک ایک سے انٹرویو لے رہے تھے. ان کے ہرقل روم نے دیکھ کر بڑا خوبصورت اور صحت مند نوجوان ہے, قد و قامت بھی خوب ہے اور بات بھی بڑے سلیقے سے کرتے ہیں. تو ہرقل نے ان کو کہا کہ برخوردار عزیز, میں روم کا بادشاہ ہوں, ہرقل میرا نام ہے, قیصر میرا لقب ہے. میں تجھے پیشکش کرتا ہوں کہ ازوجک ابنتی و اشریکک فی ملکی, میں تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دوں گا, اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنے ملک میں تجھے بڑا عہدہ دے دوں گا. وزیر کہے یا وزیر خارجہ, جو بھی جو ہے وہ چاہے, ایسا بڑا جو ہے وہ تجھے عہدہ ملے گا. تنصرت, تو عیسائیت قبول کر لے. عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا, دوبارہ کہو تم نے کیا کہا ہے. اس نے پھر اپنی بات دہرائی تو فرمایا, تو ایک ملک کے بادشاہ ہو, صرف روم کے. خدا کی قسم, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر تم ساری دنیا کے بادشاہ ہوتے بلا شرکت, بغیر کسی کی شرکت کے تم ساری دنیا کے بادشاہ ہوتے, اور پھر تم ساری دنیا کا بادشاہ مجھے بنا دیتے اور تاج میرے سر پر رکھ دیتے, تو پھر بھی میرے دل میں ایمان چھوڑنے کا تصور بھی نہیں آ سکتا تھا. کیسے عظیم لوگ تھے. آج 2 ٹکوں پہ لوگ بک جاتے. حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے. مسیلمہ کذاب نے ان سے انٹرویو لیا کہ تم ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہو. کہنے لگے, اس واسطے کہ تو جھوٹا ہے, کذاب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے اور تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. مسیلمہ نے کہا کہ تو اس طرح کر کہ مجھے نبی مان لے, میں تجھے چھوڑ دوں گا, ورنہ اقطعک اربا, میں تیرا ایک ایک جوڑ الگ الگ کر دوں گا. حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, انت وذاک, جو تیرے دل میں آتا ہے کر, میں نے اپنا کلمہ نہیں چھوڑنا. تو اس نے بازو کلائی سے کاٹا, پھر کوہنی سے کاٹا, پھر کندھوں سے کاٹا, ایک ایک عضو اس نے الگ کر دیا, مگر انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکہ مکرمہ کی سردی اس وقت, مکہ مکرمہ کی جو سرداری اس وقت ان کے پاس تھی. تو انہوں نے کہا, برخوردار میرے ساتھ سودا کر لے, وہ یہ کہ تو ایک لفظ کہہ دے, تیری رہائی کا میں ذمہ لیتا ہوں. وہ لفظ کیا کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ. آج میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھایا جاتا تو کیا اچھا ہوتا. قرآن پاک کی یہ جو لفظ ہے وہ یہ کہلوانا تھا اس سے. قرآن پاک کی روح سے, حدیث پاک کی جو ہے روشنی سے, فقہ اسلامی کی روح سے, مکروہ یعنی جس پر جبر کیا گیا ہو, اس کو کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہے, یعنی جان کا خدشہ ہو نا. سر اس وقت اگر وہ الفاظ جان بچانے کے لیے کہتے تو شرعاً ان کو اجازت تھی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چچا جی تم نے کیا کہا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کی حالت میں وہ الفاظ دہرائے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو اتنا کہہ دے کہ نعوذ باللہ کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکایا جائے تو کیا اچھا ہو. فرمایا, چچا جی یہ لفظ تو بڑے وزنی ہے, خدا کی قسم میں اپنی سولی کے بدلے اتنا بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے. معاف کیجئے گا, مسلمان تو وہ تھے, ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں, موروثی مسلمان ہیں ہم لوگ.
پیدائشی مسلمان ہیں، ہم نے تو اسلام کی کوئی خدمت ہی نہیں کی اور نہ ہی محنت کر کے اسلام حاصل کیا ہے۔ خیر، ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ جو ہمارا آج کی آیت تھی، بتانا یہ تھا کہ جنت جو ہے وہ اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں لوگوں نے، صحابہ نے اتنے مظالم برداشت کیے ہیں، ایسے ہی نہیں ان کو جنت کے وارث بن گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولم یأتکم، اور ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی مثل الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، پہنچی ان کو مالی پریشانیاں اور بدنی پریشانیاں، ان پر ایسے زلزلے کی سی کیفیت طاری کر دی گئی کہ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ اس وقت کے جو رسول تھے انہوں نے بھی فرمایا والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی جو ایمان لا چکے تھے، متى نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا الا، خبردار، ثابت قدم رہنا، ایمان نہ چھوڑنا، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ وہ انہوں نے جانیں قربان کر دی مگر اس سے لوگوں میں اچھے تاثرات قائم ہوئے، اسلام پھیلا، حق سمٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، پھر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، یہ لنگڑے تھے، جب کھڑے ہوتے تو پھرکی کی طرح پھر جاتے تھے، اور تھے جو تھے وہ بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میرے پاس پیسے ہیں، مجھے مصرف بتائیں کہ میں کہاں خرچ کروں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا قل، تو آپ کہہ دیں ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو گے من خیرین، اپنے مال سے، فللوالدین، اپنے ماں باپ کے لیے، سب سے پہلے والدین کا حق ہے، لیکن یاد رکھیں یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، یہ نفلی صدقات بندہ اپنے والدین کو بھی دے سکتا ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کی مالی امداد بھی کر سکتے ہیں، والیتامى، اور یتیموں کی امداد بھی کریں، والمساکین، اور مسکینوں کی مدد کریں، وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد کریں۔ یہ مصرف ہے، یہ سارے جتنا دینا چاہے وہ اپنی جو ہے حیثیت کے مطابق اپنی ثواب دید پر موقوف ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے پیسے دیں یا اتنے پیسے دیں یا فلاں کو یہ جو فلاں چیز دیں۔ اور یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بھی ہے کہ جو سید لوگ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینے کا جو یہ حکم ہے، اوپر آپ نے مسئلہ پڑھا نا، والدین کو زکوٰۃ دینا، فطرانہ، نذر و منت قسم کا جو کفارہ، زہار کا کفارہ، کسی قسم کی واجب چیز نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح دادے دادی کو، پردادے کو، نانی نانے کو، بیٹی کو، پوتے پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو، نیچے تک چلے جاؤ، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بعض لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ اگر وہ بھوکے ہو تو بندہ کیا کرے، زکوٰۃ نہ دے، خصوصاً جب سادات کا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دینی، تو اگر سید بادشاہ بھوکا مرتا ہو تو پھر بندہ کیا کرے؟ گزارش ہے، یہ ایک وہمی بات ہے، کیونکہ شریعت نے تم سے 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ کا لیا ہے اور 39 روپے تمہارے پاس ہے، تو سید بادشاہ جو ہوتا ہے ان کی ان 39 میں سے امداد کرو، وہ جو 39 آپ کے پاس ہے ان میں سے امداد کرو۔ یا اس کو حرام ہی کھلانا ہے تو زکوٰۃ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ساری رقم تو شریعت نے جو ہے وہ آپ سے نہیں لی نا، 40 میں سے 1 روپیہ لیا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے لیے، 200 میں سے 5 روپے لیے، 1000 میں سے 25 روپے لیے، تو 975 جو ہے وہ آپ کی جیب میں ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ سید کی خدمت میں جو ہے وہ ہدیہ کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زکوٰۃ وغیرہ لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زکوٰۃ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے،
نہ میرے واسطے حلال ہے نہ میری آل کے واسطے، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ ہاں اگر نفلی صدقہ دو تو اس کا تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، ماں باپ کو دو، ایک تو اس واسطے کہ غریب ہے، دوسرا اس واسطے کہ آپ کے والدین ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اور عزیز رشتہ دار ہے، کمزور ہے، اس کو دیں تو جو دگنا ثواب ملے گا، یعنی 20 نیکیاں ملے گی، 10 کی بجائے 20 ملے گی، اسی واسطے کہ آپ صلح رحمی کر رہے ہیں۔ صدقے کا ثواب الگ اور صلح رحمی کا الگ ہے، یہ دگنا ثواب ہو گیا۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے مال سے، فإن اللہ بھی علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے۔ اس سے پہلے کافروں کے مظالم کا ذکر تھا، آگے فرمایا تمہیں رب کی طرف سے حکم ہے، کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنا، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ لڑنا تم پر فرض ہے، اور یہ فرض کفایہ بھی ہے اور فرض عین بھی ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ بھی ادا کریں تو دوسرے سب لوگ گناہ سے بچ جائیں، اور فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر ایک پر لازم ہے، جب تک وہ خود نہیں کرے گا جان نہیں چھوٹے گی۔ دوسرے ملک میں جا کر لڑنا یہ فرض کفایہ ہے، اور اگر مجاہد کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں تو دوسروں کی گردن فارغ، اور اگر ملک پر حملہ ہو گیا تو پھر سب پر فرض ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ خدا نخواستہ پاکستان پر انڈیا حملہ کرتا ہے، اسرائیل کے ارادے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے انڈیا کے ساتھ مل کر، اگر ایسا ہو گیا تو پھر پاکستان میں رہنے والے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے دفاع کرنا، فرض عین ہوگا، ہر بچے بڑے مرد عورت بوڑھے سب پر فرض ہے۔ وہ کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسند ہے، یعنی لڑنا اس وقت آپ کو لڑنا، اگر ایسے موقع پر لڑنا ناپسند ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں جو آپ کو ناپسند ہیں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اللہ کے نزدیک بھی وہی بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور وہ ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ آپ دیکھیں کہ طبی طور پر انسان جہاد سے گریز کرتا ہے کہ جان دینی پڑے گی، مرنا پڑے گا، زخمی ہونا، تکلیفیں اٹھانا، یہ آسان بات تو نہیں ہے، لیکن جہاد کی جو برکات ہیں وہ بڑی ہیں۔ دنیا میں جو ہے دو ہی قوتیں سمجھی جاتی تھی، ایک روس اور دوسرا امریکہ، آپ کے سامنے یہ دونوں بڑی ظالم اور طاغوتی قوتیں تھیں، مگر روس کو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے مروا دیا۔ یہ جو جہاد افغانستان جو تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں، آج ہمارے سامنے امریکہ کو کیسی شکست ہوئی، دنیا کی سپر پاور ہے، لیکن ان لوگوں نے جہاد کے ذریعے سے، اللہ کی مدد اور نصرت سے، ساری دنیا نے دیکھا ایک کلمے کی بنیاد پر ان لوگوں نے کیسا مقابلہ کیا۔ تو یہ ظاہراً نظر آتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارے لیے پسند نہیں ہے ہمیں چیزیں، ایسی چیزیں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ چیزیں ہمارے لیے درست وہی چیزیں جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں میں نہیں آئیں گے تو رب کی گرفت جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور اللہ پاک یہ سب جانتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ پاک جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، اسی واسطے جو رب نے فرمایا ہے وہی حق ہے، اسی پر چلے، اور اسی میں خیر ہے، اور اسی میں جو ہے وہ بھلائی ہے۔ آج کا درس جو ہے وہ اتنا ہی تھا، جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔